ایک بلند دھند سے لپٹی پہاڑی کے دل میں ایک افسانوی مخلوق رہتی تھی، ایک ڈریگن جس کے چمکدار سونے کی طرح چمکدار پیمانے تھے۔ اس کا گہرا غار کی طرح کا گھر سونے کے پہاڑوں، چمکدار جواہرات اور قدیم مصنوعات سے بھرا ہوا تھا۔ ان دولت کا محافظ ڈریگن ان پر نگاہ رکھتا تھا۔ ایک دور مکھ سے ایک بے خوف شوالیئی سرگارس پہاڑ کی طرف روانہ ہوا، سونے کے ڈریگن اور اس کے چھپے ہوئے خزانے کے قصوں سے متاثر ہو کر۔ اس کا سفر صرف دولت کے لیے نہیں تھا، بلکہ شان اور اپنی بہادری ثابت کرنے کے موقع کے لیے تھا۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچا تو ہوا توقعات سے بھاری ہو گئی اور اس کے دل میں خوف کا احساس پیدا ہوا۔ اپنے سینے میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ سرگارس ڈریگن کے گھر میں داخل ہوا۔ مخلوق حملے سے حیران ہو کر غصے سے غرا اور شوالی پر حملہ کیا۔ ایک شدید جنگ شروع ہو گئی، تلوار کی تصادم پیمانے کے خلاف۔ ڈریگن کی آگ بھری سانس نے ہوا کو جلا دیا، جبکہ شوالیئی کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ جیسے جیسے جنگ جاری رہی، سرگارس نے ڈریگن کے بارے میں کچھ غیر معمولی دیکھا۔ غصے سے بھرے اس کی آنکھوں میں غم کا اشارہ نظر آیا۔ اچانک اسے احساس ہوا شاید ڈریگن صرف خزانے کا محافظ نہیں تھا، بلکہ کچھ بہت زیادہ قیمتی کا محافظ تھا۔ دلچسپی سے سرگارس آگے بڑھا۔ اس نے ڈریگن کے گھر کے اندر ایک چھپا ہوا کمرہ دریافت کیا جو قدیم سکرالز اور ٹومز سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ ڈریگن ایک طاقتور مصنوع، ایک یادگار جو بہت زیادہ بھلائی یا برائی کا قابل تھا، کی حفاظت کر رہا تھا۔ ڈریگن نے اس مصنوع کی حفاظت کا حلف لیا تھا، خوفزدہ تھا کہ یہ غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ مصنوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سرگارس اور ڈریگن نے ایک غیر معمولی اتحاد تشکیل دیا۔ شوالیئی نے مصنوع کی حفاظت کرنے اور اسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کی قسم کھائی جو اس کی طاقت کا غلط استعمال کریں گے۔ ایک ساتھ وہ پہاڑ اور اس کے چھپے ہوئے خزانے کے محافظ بن گئے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سرگارس اور سونے کا ڈریگن ملک میں افسانے بن گئے۔ ان کی کہانی ایک یادگار کے طور پر کام کرتی تھی جو یہ بتاتی تھی کہ سب سے زیادہ خوفناک مخلوق بھی ایک نجیب دل رکھ سکتی ہے، اور بہادری اور سمجھداری سب سے بڑے فرق کو پل صراط بنا سکتی ہے۔ اور اس طرح ڈریگن نے اپنے خزانے پر نگاہ رکھنا جاری رکھا، ایک لالچی جمع کرنے والے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسے راز کے محافظ کے طور پر جو دنیا کے قسمت کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا۔